اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہی روزے رکھنے کا مقصد ہے، تقوی الہی، خوف خدا، خشیت الہی۔ تو ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کیا ہم سیرت آل محمد پر واقعی عمل کر رہے ہیں؟ اور ہمارا یہ اقرار ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، خدا کی توحید کی گواہی بھی دیتے ہیں، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، مولا علی کی ولایت کی بھی گواہی دیتے ہیں، بلکہ ہر نماز کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ مولا آپ جلدی آ جائیں۔ تو مولا کے ظہور کے لیے ہم ہر وقت دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن آیا ہم مولا کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم مولا علی سے واقعی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ لیکن جب قرآن ناطق سے، قرآن سامع سے ہمیں محبت ہے، تو کیا واقعی ہم قرآن ناطق سے بھی محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں، جو شخص مولا کے ظہور کی دعائیں بھی مانگے اور اسلام کے عقیدے کا اظہار بھی کرے، قرآن سے بھی محبت کرے، لیکن صحیح طریقے سے احکام خدا پہ عمل نہ کرے، یہ خالی دعویٰ ہے، یہ خالی دعویٰ ہے۔ اگر ہمیں مولا علی سے محبت ہے تو کیا ہم ان کے فرمودات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے؟ کیا ہم ان کے فرمودات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اگر ہم مولا کے سے آواز سننے کے لیے تیار ہیں، مولا کے ظہور کے لیے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اگر ہمیں نہج البلاغہ پسند نہیں ہے، اگر احکام خدا پسند نہیں ہے، تو ہمارا دعویٰ کبھی سچا نہیں ہوگا۔ تو آج ہمارے سامنے ہر دور میں نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے۔ جو مولا سے محبت کرتا ہے، مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، تو وہ مولا کے کلام سے بھی محبت کرتا ہے، مولا کے فرمودات سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا ایک صرف فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ کے آخری حصہ میں جناب امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ حرب ویفوتہ الغنی الذی ایاہ طلب۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں علی تعجب کرتا ہوں، حیران ہوتا ہوں بخیل پر میں علی حیران ہوتا ہوں، تعجب کرتا ہوں کہ وہ جس فقر و ناداری سے بھاگنا چاہتا ہے اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، اور فرمایا جس ثروت و خوشحالی کا طالب ہوتا ہے وہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جسے وہ طلب کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔
تو فرمایا فقر و ناداری سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فقر و ناداری کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ بخیل ہے، اور اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کے ہاں بھی کھاتا ہے، لیکن دوسروں کو کھلاتا نہیں ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بخیل۔ خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا، دوسرے کے ہاں سے بھی کھاتا ہے لیکن کیا ہے؟ دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ ایک ہوتا ہے سخی، جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں۔ ایک ہے کریم، اور کریم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کریم۔ ایک ہوتا ہے لئیم، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں، جس میں سے چند کی سخی کی بھی تعریف کی گئی ہے، کریم کی بھی تعریف کی گئی ہے، لئیم کی مذمت کی گئی ہے، بخیل کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی غلط مشورے دیتا ہے کہ میں نے بھی اس طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے ایسا کیا، تو بھی ایسا کر۔ وہ دوسروں کو بھی مشورے دیتا ہے کہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جانا، تو بھی میرے ساتھ جا۔ تو یہی فرمایا فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابًا الْأَغْنِيَاءِ۔ اور بخیل پہ مولا نے فرمایا وہ دنیا میں تو کیا کرتا ہے؟ فقیروں جیسی زندگی گزار دیتا ہے، فقیر بن کے۔ تو فرمایا جب قیامت کے دن جائے گا نا اللہ کے دربار میں، امیروں والا حساب لیا جائے گا۔ امیر والا یعنی مال دولت تو تھی لیکن دوسروں کو نہیں کھلایا، دنیا میں فقیرانہ زندگی ہے، اور آخرت میں جب حساب ہوگا نا اتنا مال و ثروت تو ہے لیکن امیر والے لوگ، امیر جہاں لوگوں کا حساب لیا جا رہا ہوگا وہاں بھی اس کا حساب ہوگا امیروں والا۔ فرمایا فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور فرمایا قیامت کے دن، آخرت کے دن غنی لوگوں والا حساب لیا جائے گا۔ تو مولا نے ایک عجب تو کہا ہے، جسے کہا ہے عجبت للبخیل، میں بخیل پہ حیران ہوں، تعجب کرتا ہوں۔ اور پھر فرما دیا وعجبت للمتکبر، میں علی متکبر شخص پہ حیران ہوتا ہوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کہتا ہے مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، مال کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے اور حسن کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، منصب عہدے کی وجہ سے کہتا ہے کہ میرا بڑا عہدہ ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا مال کہتا ہے مال کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے، اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ بڑائی مختلف چیزوں کی وجہ سے ہے، اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی انا کی پوجا کرنے والا ہے، اور کہتا ہے اولاد بھی زیادہ ہے، حسن بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی، منصب بھی، ساری چیزیں زیادہ ہیں، اور وہ اسی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ حالانکہ تکبر کس کے لیے ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، زمین و آسمان میں بڑائی اور کبریائی کی چادر کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ عظمت کبریائی بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اس لیے تکبر ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، کس سے ہو گیا؟ کافرین سے۔ وہ کہتا تھا میں بڑا ہوں، میری عبادت جیسی عبادت نہیں ہے۔ ہاں عبادت کی وجہ سے بھی بڑائی آتی ہے، نمازیں پڑھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا نمازی کوئی نہیں، حج کرتا ہے یہ سمجھتا ہے میں بڑا حاجی ہوں، اور اپنے آپ کو عبادت کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، علم کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، حسن کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، مال کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، اولاد کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، مختلف چیزیں ہیں جو بھی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ جو تکبر کرنے والے، ایک میں نے حدیث پڑھی، اور قیامت کا دن ہوگا بروز معاشر، تکبر کرنے والوں کی جو شکل ہوگی، صحیح احادیث میں سے آیت اللہ عبد الحسین دست غیب نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ چیونٹے کی طرف ہوں گے، کیڑی چیونٹی کی طرف، یہ بروز معاشر اتنا ان کی شکل ہوگی، اہل معاشر اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ یہ کیا ہے؟ تکبر کرنے والے۔
ابا واستکبرا وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، کن سے ہو گیا؟ کافرین سے ہو گیا ہے۔ اور بہت انشاءاللہ کسی وقت میں ایک دل چاہتا ہے کسی موضوع پہ کسی وقت میں ایک مکمل درس دینا ہے، تو فرمایا عجبت للمتکبر، میں علی حیران ہوں تکبر کرنے والے شخص پر، الذی کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفا، جس کی ابتدا کیا ہے؟ نجس ہے، نطفہ ہے، اور کل جو ہے نا جس کی ابتدا بھی نجس ہے انتہا بھی نجس ہے، جو کل ایک نطفہ تھا اور کل کو مردار ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، ہاتھ لگاؤ گے غسل مس میت واجب ہو جائے گا۔ یہ انسان کی ابتدا انتہا دیکھو، خلقنی من منی یمنا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو گندے پانی سے پیدا کیا ہے۔ جو تکبر کرنے والا ہے یہی مولا نے مثال دی، جس کی ابتدا بھی نجس انتہا بھی نجس۔ تو فرمایا وعجبت لمن شک فی اللہ، اور مولا علی فرماتے ہیں میں علی حیران ہوں اس شخص پر جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے۔ یہی ہے بدعملی، اسی چیز کا نتیجہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، واجبات ادا نہیں کرتا، حکم خدا بجا نہیں لاتا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ شک ہے۔ تو فرمایا میں علی حیران ہوں اس شخص پہ جو خدا کے بارے میں شک کر رہا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، آیا بروز معاشر اٹھایا جانا ہے یا نہیں ہے، آیا حساب کتاب قبر میں ہے، بروز معاشر ہے یا نہیں ہے، آیا آخرت کا دن ہے یا نہیں ہے، اسی بارے میں وہ کیا کر رہا ہے؟ شک کر رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جو شخص یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں وہ شک کرتا ہے ایک نظام آگے ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللَّهِ، جب کہ وہ مخلوق خدا کو دیکھ چکا ہے۔ انسان کی یعنی اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر خدا کے بارے میں شک کر رہا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس کا خالق ہے، یعنی کوئی کام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ ستارے، یہ نظام ہے، یہ دنیا کی تمام درخت، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ انسان، یہ ساری چیزیں اس چیز کی دلیل ہیں کہ کوئی خالق ہے۔ جس طرح آپ صحرا کا سفر کریں، اونٹ کے قدم کا نشان نظر آئے تو آپ کہیں گے یہاں سے اونٹ گزرا ہے، بکری کا قدم کا نشان دیکھیں گے، بکری نہیں دیکھی تو کہیں گے یہاں سے بکری گزری ہے۔ پرندے کا آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ پاؤں کا نشان دیکھا ہے، تتر بٹیر کے پاؤں کا نشان دیکھا ہے، جو اس کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں یہاں یہ تتر یہ بٹیر رہتے ہیں، حالانکہ اسے دیکھا نہیں ہے۔ اور دھوئیں کو دیکھا ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہاں کیا آگ ہے، حالانکہ آگ کو دیکھا نہیں ہے۔ یعنی وہ چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ کوئی چیز ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے وہ معطل نہیں ہے، وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یحیی بھی ہے و یمیت بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، وہی نظام چلانے والا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہی فرمایا میں علی حیران ہوتا ہوں اس شخص پہ جو اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے، در حقیقت مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ بندے اس چیز کی دلیل ہیں، کائنات کی ہر چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی خالق ہے، جو خالق ہے وہی خدا ہے۔ تو فرمایا وعجبت، تو میں علی حیران ہوتا ہوں لمن ناسی الموت، اس شخص پہ جو موت کو بھول جاتا ہے، جو موت کو بھول جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جنازے پہ پیچھے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا تھوڑی سی عبرت ہوتی ہے، جب پلٹ کے آتے ہیں تو وہی کے وہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میں علی حیران ہوتا ہوں اس شخص پہ لمن ناسی الموت، جو موت کو بھول جاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے۔ وَهُوَ يَرَى الموت، در حقیقت وہ موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچے بھی مر رہے ہیں پتہ ہے، جوان بھی مر رہے ہیں پتہ ہے، بوڑھے بھی مر رہے ہیں پتہ ہے، یہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جوانی ہو بچپنا ہو یہ سارا اس کا نظام ہو اللہ کا جو ہے نا۔ تو فرمایا موت کو دیکھتا ہے لیکن موت کو بھول جاتا ہے۔ میں اس شخص پر حیران ہوں جو موت کو بھول جاتا ہے، در حقیقت موت کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى،
میں علی حیران ہوتا ہوں اس شخص پر جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مزے اڑو، عیش عشرت کرو، کھاؤ پیو، نہ حلال نہ حرام، بس یہی دنیا ہے، یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا اٹھنا نہیں ہے، جو یعنی اللہ کی معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے، یقین نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کا۔ اگر دوبارہ اٹھنے کا یقین ہوتا تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تو فرمایا جو میں علی حیران ہوتا ہوں جو دوبارہ اٹھائے جانے کا کیا کرتا ہے، انکار کرتا ہے کہ دوبارہ ہم نے نہیں اٹھنا۔ در حقیقت وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، جب کہ وہ پہلی خلقت کو دیکھ چکا ہے، جو پہلی پیدائش کو دیکھ چکا ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے خلق کر دیا ہے۔ یہ بڑا زبردست منطقی جملہ ہے۔ جس نے اپنی پہلی دفعہ یعنی خلقت کو دیکھ چکا ہے، پھر اس کے باوجود بھی دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ جس نے پہلی دفعہ آدم سے وجود بخش دیا ہے، وجود بھی نہیں تھا، یہ مشکل کام ہے یا دوبارہ اٹھایا جانا مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس وجود سے یعنی آدم سے وجود بخشا ہے، نہ ہونے سے ایک چیز عطا کی ہے، وہ ہماری خلقت ہے، اور انتڑیاں بنائی، جگر بنایا، دل بنایا، سارا سسٹم بنایا، روح کو داخل کیا۔ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، کیا وہ دوبارہ اسے نہیں اٹھا سکتا؟ تو اسی موضوع پہ میرا دل چاہتا تھا، لیکن کسی وقت میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم کا پرندوں والا واقعہ، حضرت عزیر کے گدھے اور حضرت عزیر کا واقعہ قرآن کے 3 پارے میں ہے، لیکن جس نے پہلی دفعہ خلق کر دیا ہے، دوبارہ بھی خلق کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو فرمایا میں علی حیران ہوتا ہوں جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے، در حقیقت پہلی پیدائش کو دیکھ چکا ہے۔ تو فرمایا آخری اسی فرمان کا آخری جملہ فرمایا وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَا، میں علی حیران ہوتا ہوں جو فنا کے گھر کو آباد کیے ہوئے۔ کیا بات! فنا جو گھر فنا کا ہے اس کی بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے منصوبے ختم نہیں ہوتے۔ ایک گاڑی آ جائے گی تو کہے گا بڑی گاڑی ہو، ایک مربع ہو تو کہے گا 2 مربع ہوں، ایک مکان ہو تو کہے گا زیادہ مکان ہو، آخر میں اگر ایک صوبے کے اس کے اندر بادشاہ ہو تو کہے گا میں پورے صوبے جو ہے نا ملک کا بادشاہ بن جاؤں۔ پھر بادشاہ بنے کہے گا تو کہے گا کہ میں کوئی 2-4 ملکوں پہ میری جو ہے نا کہ صدارت ہو، سلطنت ہو۔ یہ خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، یہ کبھی رکتی نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَعَجِبْتُ لِعَامِرِ دَارِ الْفَنَا، میں علی حیران ہوتا ہوں جو آباد کرنے والا ہے فنا کے گھر کو۔ فنا کا جو گھر ہے اسے بنا رہا ہے، فنا کے گھر کے لیے سارا کچھ سب کچھ ہر وقت تیار ہے، لیکن فرمایا وَتَارِكِ دَارِ الْبَقَا، لیکن جو بقا کا گھر ہے نا، وہ چھوٹا سا گھر قبر والا، اس کے لیے کوئی چیز تیاری نہیں ہے۔ چھوٹی سی قبر جو ہے نا اتنا ساری جس میں ہم نے سونا ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے سنگ مرمر نہیں لگانا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی پروگرام نہیں کرنا ہے، اچھے اس کے لیے زاد راہ ہم نے تیار نہیں کرنا ہے۔ اور جو کیا ہے آباد گھر ہے یعنی قیامت کا گھر، جنت، نظام آخرت، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ دنیا کے لیے سارا کچھ، جو فنا کا گھر ہے اسے آباد کیے ہوئے ہے، جو بقا کا گھر ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ذرا بھر بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنے آنکھوں سے دیکھو گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گو دیکھو گے، برائی کرو گے دیکھو گے۔ جو آخرت کا گھر ہے اسے انسان بھول چکا ہے، لیکن دنیا کو آباد کیے ہوئے ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پیغام آیا ہے؟ قرآن ناطق مولا علی کا یہ فرمان ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مولا علی کے موالی ہیں، اور یہ دلیل اس چیز کی یہ ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ مولا کے کلام سے محبت کرنا پڑے گی۔ فقط محبت نہیں ہے، جو مولا حکم دے عمل بھی کرنا پڑے گا۔ خالی یہ کہہ دینا کہ مولا آپ آ جائیں، لیکن مولا حکم دے نماز پڑھو وہ تیار نہیں ہے، مولا حکم دے زکوٰۃ دو دانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا حکم دے سادات حق دو، خمس دو، مال سادات دو، خمس دو، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں، مولا حکم دے یتیم کو وہ نہیں دینا، زکوٰۃ دو وہ نہیں دینے،
اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو وہ نہیں، لیکن یہ دعویٰ مولا جلدی آ جاؤ، مولا جلدی آ، مولا کے فرمان پہ ہم عمل نہیں کریں گے تو جب مولا آئیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ کیا آپ ہمارے ہیں؟ تو یہی ہے التجا۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔